السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ٹائٹل ہے خود میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کمپلیٹ اس کا ہے کہ میرا نہیں بنتا اپنا تو بن جا۔ ہماری ساری زندگی جو ہے، جو ہم گزارتے ہیں، یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی ہم دوسروں کے لیے گزار رہے ہیں۔ دوسروں کی خوشی کے اندر ہم اپنی خوشی تلاش کر رہے ہیں۔ دوسروں کے برے رویے کے اندر ہم اپنے رویوں کو بنا رہے ہیں۔ تو میرا اپنا کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے ایک ویڈیو کی تھی خود شناسی کے اوپر، اس کے اندر بھی آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنی شناسائی کیجیے، اپنے آپ کی پہچان کیجیے۔ جب تک آپ اپنے آپ کی پہچان نہیں کر لیں گے، اس وقت تک آپ کو جو ہے دنیا نہیں پہچانے گی۔ اس معاشرے کے اندر آپ اپنی پہچان نہیں بنوا سکتے جب تک آپ خود اپنی پہچان نہ کر لیں۔ اپنی پہچان کرنے کے لیے آپ کو اپنی کوالٹیز ڈس کوالٹیز کے اندر جو ہے جانا پڑے گا۔ حقائق کی جو ہے وہ ایک گلاسز کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہر انسان جو ہے اپنی ساتھ اپنی پیدائش میں کچھ سقم لے کر، کچھ کمیاں لے کر، کچھ ادھورے پن لے کر پیدا ہوا ہے۔ کوئی بھی ذات جو ہے انسان کی پرفیکٹ نہیں ہے، ماسوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی ذات مکمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت میں کامل ہیں۔ تو ہم اپنی ذات کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈرا بیک ہمارے اندر ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کسی کو لالچ، طمع، تکبر، حرص، ہر قسم کی ایک سپیریورٹی کمپلیکس، انفیریورٹی کمپلیکس، یہ ہر ایک کے اندر کچھ کمپلیکسز ہوتے ہیں۔ کسی کو سیلف پریز، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بہت عادت ہوتی ہے، اپنی تعریف سننے کی، سیلف پریز کرنے کی، اور یہ ساری باتیں ہماری لائف کے اندر چلتی رہتی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم آہستہ 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 ان کا یوزڈ ہو جاتے ہیں۔ اتنے یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم وہی بات سننا چاہتے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارے دل کو پسند نہیں ہے ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ بات ہم سننا پسند نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو تب تک آپ کو اپنی پہچان نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی ذات کی پہچان نہ کر لیں، اپنے آپ کو پہچان نہ لیں۔ سب کچھ آپ کے اندر ہے۔ اندر کا سفر کرنا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ آسان ہے بنسبت کے باہر کے سفر کے۔ ایک بزرگ تھے، تو ان کو جو ہے ان کو اللہ سے ملنے کا یا اللہ تک پہنچنے کی بڑی تمنا تھی۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے رجوع کیا کہ مجھے اللہ سے ملوا دیجئے، میری اللہ تک رسائی ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ فلاں کوسوں میل دور جو ہے ایک اللہ والے ہیں، وہ اللہ سے ملواتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ وہ سفر کرتے ہوئے پہنچے وہاں پر۔ جب ان کے پاس پہنچے، اپنا مدعا بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ جتنا سفر آپ نے مجھ تک پہنچنے میں کیا ہے، وہی سفر اگر آپ اپنی ذات کے اندر کا کرتے تو آپ اللہ کو پا لیتے۔ بات بڑی ایک سننے میں عام سی لگتی ہے، لیکن سمجھنے میں بہت خاص ہے۔ جب ہم خود اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو جو کھوجنے کے لیے اترتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر تھا، تو نے دیکھا کیوں نہیں؟ مجھے دیکھتے تو صحیح، میں تمہارے اندر تو مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ انسان اگر مجھے جاننا چاہتے ہو تو میری تخلیق کے اوپر، اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ اب ہم خود اس سے نا آشنا ہیں، خود اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہم دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جی رہے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے رویے کیا کہیں گے، لوگوں کے اس طرح کے بیہیویئرز ہو جائیں گے، اگر میں نے یہ کیا تو ایسے ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو یہ ہوگا، اور اس طرح سے ہم اپنی موت کا جو سفر ہے وہ آسانی کے ساتھ طے کر جاتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہم خود اپنی ذات کی پہچان نہیں کریں گے، ہم اپنی پہچان نہیں کروا سکتے۔ بالکل یہ بات حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل لکھ دیتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، تو وہ کہہ لیں کہ اپنی دنیا کی زندگی کو تیاگ کر انہوں نے کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اپنا ایک آستانہ سا بنایا ہوا تھا، اور وہ کسی سے بھی نہیں ملتے تھے، اور ہر ایک کو دور بھگا دیتے تھے۔ ان کے کوئی مرید نہیں تھا، کوئی شاگرد نہیں تھا، وہ اکیلے ہی وہاں پر بیٹھے رہتے، اور ان کو کسی قسم کی، ان کو یہ تھا کہ میری بات کو کوئی فالو نہیں کر سکتا، اور میرے
معاملے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو اس لیے میں کسی کو کوئی بھی ایسی تعلیم یا ایسی چیز نہیں دوں گا۔ بہرحال جو بھی لاجک تھا ان کا، وہ وہاں پر انہوں نے اپنی ساری جوانی کی عمر بھی گزاری۔ اب بڑھاپے کا جب دور آیا تو ان کو فکر پڑی کہ اب میرے اعضاء جو ہیں کمزور ہو رہے ہیں، میرا کوئی شاگرد ہوتا، کوئی مرید ہوتا تو میری خدمت حاضر بھی کرتا، میرے پاس ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی۔ لوگوں کے اندر جو ہے یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا تھا کہ وہ کسی کو اپنے پاس بیٹھنا جو ہے نا بٹھانا گوارا نہیں کرتے، کسی کو اپنا شاگرد نہیں کرتے، اس لیے لوگوں نے ان سے رجوع کرنا ہی چھوڑ دیا، بالکل وہ تنہا ہو گئے۔ اب اتفاق سے ایک نوجوان ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ چاہے مجھے ڈانٹیں، مجھے برا بھلا کہیں، جو کچھ مرضی کہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ کے پاس جو اتنی دیر کی محنت کے بعد آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے، مجھے وہ کام کی بات جو ہے، جو حکمت کی بات جو ہے، جو دانائی کی بات ہے، وہ مجھے آپ عطا کریے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا حاصل کرو گے، تم تو کچھ نہیں کر سکتے ہو، میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، تم چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو تھا وہ کہتا ہے کہ اب تو میں نے کہا نا کہ آپ مجھے دھکے بھی ماریں گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اب تم آگے ہو۔ یہ تھوڑے سے نرم پڑ گئے کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے۔ اب رات کا وقت ہو گیا اور اس بندے کو پانی کی پیاس نے جو ہے وہ تنگ کیا۔ جب پانی کا دیکھا تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی رات ایسے ہی سوچو، صبح چلیں گے پانی لینے کے لیے، یہاں ذرا فاصلے پر کنواں ہے، وہاں سے پانی لے کر آئیں گے۔ خیر وہ رات جیسے جیسے ہو کہ اس نے گزاری، صبح وہ اپنے استاد کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر چلا گیا۔ کنویں پہ گئے، کنویں پہ جا کر اس نے پانی نکالا اور پانی نکال کر اس نے فٹافٹ وہ سارا پانی پی لیا۔ جو اس کے گرو تھے، جو اس کے استاد تھے، انہوں نے اس کو دیکھا غصے کے ساتھ اور کہا کہ تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ میں تمہارا استاد، میں بھی پیاسا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تم نے مجھ سے پانی پوچھا ہی نہیں اور خود ہی سارا پانی پی لیا۔ وہ چپ کر گیا، اس کے پاس اس بات کا جواب کوئی نہیں تھا۔ خیر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا چلو اب پانی نکالو اور مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے دوبارہ سے پانی نکالا اور پانی کو جب نکال کے ان کو پیش کیا تو انہوں نے کہا پی لو تم پانی۔ اس نے وہ پانی کو پیا، بزرگوں نے بھی پانی پی لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس پانی میں اور جو پہلا پانی تم نے پیا تھا اس میں کیا فرق محسوس کیا تم نے؟ اس نے کہا فرق کیا محسوس کرنا، وہ تو کافی دیر پہلے میں نے پانی پی لیا تھا، اب تو میرے اندر چلا گیا ہوا ہے، مجھے اس کے فرق کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ بہرحال مجھے تو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہے کہ وہ جو پانی تم نے پہلے پی لیا، اس وقت تمہاری پیاس تم پر غالب تھی، تمہیں بہت شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی اور تمہاری وہ ضرورت تھی، طلب تھی، اس لیے جیسے ہی پانی نکالا تم نے دائیں بائیں کی فکر کیے بغیر کہ تمہارے ساتھ تمہارا استاد بھی ہے یا کچھ اور بھی ہے، تم نے اس پانی کو گٹاگٹ پی لیا۔ اب وہ تمہاری سیرابی ہو گئی ہے، تمہاری پیاس بجھ گئی ہے، اب تمہیں اس پانی کی، جو تمہارے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے، اس پانی کی تمہیں تمنا نہیں ہے۔ پانی پہلا بھی وہی تھا، اب بھی پانی وہی ہے، لیکن تمہاری طلب میں فرق آ گیا ہے۔ پہلے تمہاری طلب پیاس کی بہت زیادہ تھی، اب تمہاری طلب پانی کی پیاس بجھانے کی نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ اس نے فٹافٹ اس بات کو لکھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اچھی بات ہے، آپ سے میں کوئی اچھی بات لینے کے لیے آیا ہوں، تو یہ میں وہ لکھ لیے میں نے۔ خیر وہ چلے گئے واپس۔ اگلے دن پھر وہ آئے، انہوں نے پھر اسے کہا کہ پانی جو ہے نکالو اور دیکھو اس پانی کے اندر آج کی فیلنگز کیا ہیں۔ اس نے وہ جو لکھا ہوا تھا نکل کے اس کو ریڈن پڑھ دیا کہ جب پیاس کی طلب بہت زیادہ ہو تو اس پانی کو جو ہے وہ ہمیں پانی کی طلب ہوتی ہے، ہم پیاس بجھاتے ہیں بلکہ سراؤنڈنگز میں نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، پانی کو سونگھو۔ جب اس نے پانی کو سونگھا تو اس کے اندر سے بدبو آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے، کہا ہاں جھانکو دیکھو کنویں کے اندر کوئی جانور گر گیا ہوگا جو مر گیا ہے۔ دیکھا تو واقعی کوئی جانور اس کے اندر گر گیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو باہر۔ اس نے اس جانور کو باہر نکال دیا، کچھ پانی کے وہ جو سارے ہوتے ہیں شانگل نکال کے گرا دیے، پانی صاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے یہ سب کچھ جو ہے لکھا ہوا ہے، ہر ایک کام لکھا ہوا ہے،
تحریر میں ہے. ہم سب کچھ لکھوا کر لے کر آئے ہوئے ہیں. اللہ نے ہر ایک چیز کو لکھ دیا ہوا ہے, تحریر کر دیا ہوا ہے. کب کس نے مرنا ہے, کب کس نے آنا ہے, کب کس نے جانا ہے, یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جینے کی تمنا جو ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے. اس لیے اس کے اندر مرنے کا جو عنصر ہے, مرنے کا جو احساس ہے, جو فیل ہے, وہ بالکل زیرو ہوتی ہے. اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سے وہ جینے کی وہ جو معاملہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, اور مرنے کی طرف اس کی اندر ایک ڈیزائر یا اس کے اندر کی ایک سوچ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ فکر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ فکر اپنے اندر جو ہے مرنے کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے, اور وہ مر جاتا ہے. کوئی بھی اچانک نہیں مرتا, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اچانک مرے. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, اور وقت کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے اور اپنا سفر پورا کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اپنے اندر کی ذات کو دیکھنا چاہیے, اپنے اندر کے سکھ کو دیکھنا چاہیے, اپنے اندر کے دکھ کو دیکھنا چاہیے. اصل خوشی, اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے. پھر اس کو کچھ اچھی باتیں بتاتے ہیں, اس کے ساتھ پھر جا کر اس کو اپنے وہیں پہ جہاں پر وہ سیٹنگ کرتے ہیں وہاں پر لے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑی سی بات آپ جو ہے وہ عطا کیجیے, کوئی ایسا حکمت کی بات ابھی تک تو مجھے ملی ہی نہیں ہے, آپ نے مجھے کوئی دی ہی نہیں ہے. وہ حیران ہو کر اس کو دیکھتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. ان سے پھر کہتا اچھا کچھ بتائیے کہ وہ حکمت کی بات کیا ہے. وہ خاموش رہتے ہیں. اٹھ کے چلا جاتا ہے, کاپی پینسل بند کر دیتا ہے. اگلے دن پھر وہ ان کے پاس آتا ہے, پھر بیٹھتا ہے, پھر وہ کچھ باتیں سنتا ہے, پھر ان سے کہتا ہے کہ کچھ حکمت کی بات بتائیے. وہ پھر خاموش رہتے ہیں. وہ پھر اس کے اوپر نیچے لکھ جاتا ہے خاموشی خاموشی خاموشی. اس طرح سے جو ہے وہ جب کافی دن گزر جاتے ہیں تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں. مجھے تو کچھ نہیں ملا. وہ ان سے کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملا. اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو خاموشی ملی ہے, مجھے تو خاموشی ملی ہے کہ جب بھی میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ نے مجھے آگے سے خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا یہی تو سب سے بڑی بات ہے, اپنے اندر سے خاموشی, اپنے من کو بالکل کول رکھنا. یہ سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہے, یہ سب سے بڑی حکمت ہے. باہر کی دنیا میں رہیں, باہر کے لوگوں کے ساتھ ملیں برتیں, ان کے ساتھ زندگی کو گزاریں, لیکن اپنے اندر سے اپنے من کو جو ہے وہ بالکل سکون میں رکھیں. اصل خوشی, اصل سکھ جو ہے وہ آپ کے اندر کا ہے. جب کسی کام کو کرنے کے بعد بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور بے اختیار آپ کا دل اس کی طرف کرنے کو جائے, تو سمجھیے کہ آپ کا من اس کام کو کرنے کے اوپر آپ کو ارج کر رہا ہے. اور جب آپ کے اندر جو ہے کسی سوچ کے ساتھ کسی کام کو کرنے کی ایک ڈیولپمنٹ ہو, تو پھر وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوگی, کسی نہ کسی ضرورت کے تحت ہوگی. وہ آپ کے دل کی, آپ کے من کی وہ سکھ یا آپ کو سکون دینے والی یا خوشی دینے والی بات نہیں ہوگی. جیسے کہ ایک شخص تھا, اس کا دل بہت بے چین رہتا تھا, ہر وقت بے چین رہتا تھا, ہر وقت بے چین رہتا تھا. رب نے سب کچھ اس کو دیا ہوا تھا, لیکن وہ کہتا کہ مجھے فکر کھائی جاتی ہے, ہر وقت کی فکر میرے دماغ پہ سوار ہے, ہر وقت کی سوچیں میرے دماغ میں سوار ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان سوچوں سے کیسے اپنے آپ کو ہٹاؤں, کیسے دور کروں. مجھے اصل خوشی, اصل سکھ نہیں مل پا رہا. وہ ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے, وہ دانا, اس کو کہتے ہیں چلو میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں, لیکن میرے ساتھ تھوڑی دور تمہیں جانا ہوگا, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ چل پڑتے ہیں. راستے میں ایک پتھر ہوتا ہے, اس سے کہتا ہے مجھے اس پتھر کی ضرورت ہے, یہ پتھر تو اٹھا لو اور پھر چلو. جب وہ پتھر اٹھاتا ہے تو سفر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کچھ دور تک جاتا ہے, وہ تھک جاتا ہے, اس کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پتھر اٹھا کے نیچے رکھ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہوا, تم نے پتھر کیوں نیچے رکھ دیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو اس پتھر کے ساتھ چلا ہی نہیں جا رہا, میرا سفر بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس پتھر کو رکھ دو یہاں پر سائڈ پہ, اب چلو. وہ پتھر کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور پھر وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہی تو بات ہے, وہ جو سوچ کے, فکر کے, غم کے, دکھ کے جو پتھر تم نے اٹھائے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ تمہاری زندگی بہت بوجھل ہوگی ہوئی ہے, تم سے چلنے میں بہت دشواری آ رہی ہے. ان غم, فکر, سوچ, بچار, بیجا قسم کے اندیشوں کے جو پتھر ہیں ان کو خود سے ہٹا دو, ان کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دو اور زندگی کا سفر گزارو. اس طرح تمہاری زندگی پرسکون گزر جائے گی. یہی تمہارے مسئلے کا حل ہے. تو آخر میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ واقعی اکیلے نہیں ہوتے. ہجوم میں رہ کر بھی ہم اکیلے نہیں ہوتے. ہمارے دائیں بائیں, ادھر ادھر سب لوگ موجود ہوتے ہیں.
جو کہ بظاہر کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہمارے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ہمیں وہ خاموشی نہیں دیتی. بظاہر ہم خاموش ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ بہت ہیجان ہوتا ہے. تو اس سے ریورس کام ہونا چاہیے. اندر آپ کے پرسکون ہونا چاہیے. باہر بے شک جتنی مرضی شور شرابہ جو مرضی ہو، آپ دنیا کے مین آف ٹوڈے بنیں، لیکن اپنے اندر کو بالکل سکون میں رکھیں. اصل خوشی آپ کے من کی خوشی ہے، اصل سکھ آپ کے دل کا سکھ ہے، آپ کے اندر کا سکھ ہے. سب کچھ اندر سے ہی ملتا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ خود میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا اپنا تو بن جا. آپ اپنی زندگی کو کیوں غارت کر رہے ہیں؟ آپ اگر میرے فائدے کا باعث نہیں بن رہے تو اس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے خود کا سیلف انالیسس کیا؟ کبھی دیکھا آپ نے خود کہ آپ نے اپنی ذات پہ کیا خرچ کیا ہے؟ آپ نے اپنے جسم کو کیا دیا ہے؟ آپ نے اپنی روح کو کیا دیا ہے؟ آپ نے اپنی امیوزمنٹ کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ سے دوستوں کے لیے جیتے رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہیں، چاہے وہ معاشرے والے ہیں، کوئی بھی ہیں. آپ صرف دوسروں کی زندگی جیتے ہیں، اپنی زندگی نہیں جیتے. خدا را اپنی زندگی کو جئیں، اپنے رنگ سے جئیں اور اصل خوشی اور اصل سکھ کی تلاش میں جئیں. تو پھر دیکھیے گا کس طرح سے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. اور مائنڈڈ، یہ خوشی اور سکھ یہ تلاش کرنے سے نہیں ملے گا، یہ اچانک آپ کے سامنے آئے گا. جب اس سوچ کو آپ ہٹا دیں گے تو مجھے اصل خوشی اصل سکھ چاہیے، یہ سوچ ذہن سے نکال دیجئے. بس اپنے جو ایکٹ ہیں ان کو کرتے جائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ سے کوئی کام لینا چاہے گا، جب وہ آپ سے وہ کام لے لے گا، اس کے بعد آپ کے دل کو سکون محسوس ہو، اس کے بعد آپ کو سکھ اور خوشی محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقی خوشی اور حقیقی سکھ دے دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.